اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میرا یہ پروگرام ماہ رجب کے متعلق ہے، اور جس طرح ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی تیاری ماہ رجب کے مہینے سے ہی شروع کر دیا کرتے تھے، تو آج میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ان عمل کے متعلق بتاؤں گی جو آپ اس مہینے میں کیا کرتے تھے، اور جو کام صحابہ نے کبھی نہیں کیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ دوستوں، میرا یہ پروگرام کرنے کا مقصد کسی کو کسی کام کے کرنے سے روکنا یا منع کرنا نہیں ہے، کیونکہ میرے نزدیک ہر انسان باشعور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس اپنے قول و فعل اور عمل کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ لیکن یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، سمجھیں، جانیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ رجب المرجب کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جس طریقے سے ہم سب جانتے ہیں، اسلامی مہینوں میں سے 7واں مہینہ رجب کا ہے۔ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ چونکہ اہل عرب اس ماہ کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام رجب رکھا گیا ہے۔ یہ غیاث اللغات میں ہے۔ اسی طرح ماہ رجب کی فضیلت، ماہ رجب ایک مبارک مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا عظیم الشان رتبہ ملا، اور یہ ماہ مبارک ماہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ترجمہ ہے اس کا: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا صحیح سند سے ثابت ہے، اور یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ اسی طرح ماہ رجب میں جو حکم ہے وہ سنیے۔ اس مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ واقع معراج سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو معراج کی عظیم الشان نعمت عطا ہوئی، لہذا یہ بات بھی ظاہر ہے کہ جو وقت فضیلت کا حامل ہے، اس میں عبادت کرنے کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ فضیلت کی کوئی مقدار اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بغیر متعین نہیں ہو سکتی۔ تو وہ جانتے ہیں ماہ رجب کے متعلق چند غلط عقائد جو عوام الناس میں مشہور ہیں، اور ماہ رجب میں مندرجہ ذیل خرافات بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1، رجبی رات جاگنا کو عوام میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ 27 رجب کو اس طرح گزاریں جیسا کہ شب قدر گزاری جاتی ہے۔ مزید یہ کہ لوگوں نے اس رات میں من گھڑت نماز کے طریقے مقرر کر دیے ہیں کہ فلاں رکعت میں اتنی قل وغیرہ پڑھی جائیں، جو کہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح رجبی عقیدے کی تردید سے یہ بات ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ 27 رجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں آپ کو معراج ہوئی، کیونکہ اس میں مختلف روایات ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر یہ رات فضیلت والی ہوتی تو صحابہ تاریخ ضرور محفوظ کرتے۔ نمبر 2، واقعہ معراج 5 نبوی میں پیش آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 5ویں سال شب معراج پیش آئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے 18 سال بعد تک آپ دنیا میں رہے، لیکن کہیں ثابت نہیں کہ اس رات میں آپ نے یا صحابہ نے کوئی خاص اہتمام کیا۔ دوستو، 18 سال بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور خاص طور پر سنت کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق تو بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 3، جہاں تک دین کا تعلق ہے تو ہمارا دین مکمل ہے۔ اب اگر اپنی طرف سے خرافات ایجاد کر لیں تو گویا ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا دین نعوذ باللہ ناقص تھا اور اب کامل ہوا۔ اسی طرح 1000ویں روزہ
یعنی ہزارہ روزہ کے متعلق یہ بیان، اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ 27 رجب کا روزہ عاشوراء اور عرفہ کے روزے کی طرح فضیلت والا سمجھا جاتا ہے، اور اسی ہزاری روزہ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ 27 رجب کے روزے کو 1000 سال کے برابر سمجھتے ہیں۔ ہزارویں روزے کی تردید اس طرح ہے۔ 27 رجب کے روزے کے بارے میں ایک یا دو ضعیف روایات ہیں، لیکن صحیح سند سے ثابت نہیں، اس لیے اس روزے کے مطابق سنت ہونے کا اعتقاد نہ رکھا جائے۔ نمبر 2، 27 رجب کا روزہ ہوتا تو صحابہ ضرور رکھتے، لیکن صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیں، جو صحیح روایت سے ثابت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض لوگ اس دن روزہ رکھنے لگے، تو جب انہیں معلوم ہوا کہ لوگ اس کا اہتمام سے روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ اپنے گھر سے نکلے اور روزہ داروں کو کھانا کھانے پر مجبور کیا اور فرمایا کہ تم اس بات کا ثبوت دو کہ تمہارا روزہ نہیں۔ چنانچہ بعض لوگوں کو جب منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کر اور رات جاگ کر کون سی برائی کر لی اور کون سا گناہ کر لیا، ہم نے اس بہانے اللہ کو یاد تو کر لیا۔ تو عزیزان اسلام، دین اتباع کا نام ہے، نہ کہ اپنی طرف سے راستہ گھڑ کر چلنے کا نام ہے۔ اگر آپ کی عبادت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تو وہ قابل قبول کیسے ہوگی؟ اس کو ایک مثال سے اس طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ میں مغرب کے 3 فرض کے بجائے 4 پڑھ لوں تو کون سا گناہ ہوگا؟ میں نے اچھا کام ہی تو کیا ہے کہ 1 رکعت بڑھا لی، تو اس کا نتیجہ سب کو معلوم ہے کہ اس کی بقیہ 3 رکعت بھی خراب ہو گئیں تو اسے اجر نہیں ملے گا۔ تو جس طرح 3 رکعت کے ساتھ 1 رکعت بڑھانے میں خرابی تھی، ایسی ہی خرابی اس میں، اور اسی خرابی کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے داروں کو کھانا کھانے پر مجبور کیا۔ معلوم ہوا کہ اس رات میں اپنی طرف سے جاگنے اور روزہ رکھنے کو ثواب سمجھنا یہ بدعت ہے۔ ہمیں بدعت سے ضرور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی تمام چیزوں سے محفوظ رکھے، ایسے تمام عمل سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح کنڈے کا التزام، شب معراج کی تو پھر بھی کچھ اصل ہے کہ آپ کو اس رات معراج عطا ہوئی، لیکن کنڈے کی رسم نامعلوم کہاں سے ایجاد ہو گئی کہ کنڈوں کو فرض واجب کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے، خاص طور سے وہ عورتیں جو فوراً ہر ایک کی باتوں میں آ کر بغیر سوچے سمجھے اندھی تقلید میں لگ جاتی ہیں۔ حالانکہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ کنڈے منکرین صحابہ کا طریقہ ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی منائی تھی، لیکن خوشی کا اعلان نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے گھروں میں چھپ کر یہ کام کرتے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ قبیح رسم مسلمانوں میں آ گئی اور 22 رجب کو یہ کنڈے مسلمانوں کے بہت سے گھروں میں کیے جاتے ہیں۔ خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے منت مانی تھی اس لیے اب ہر سال کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، منت کے لیے نماز روزہ نہ ملا، منکرین صحابہ کی رسم کو ہی منت مان لیا۔ اللہ تعالی ہدایت دے۔ آج تک مسلمان خواتین میں یہ رسم جاری ہے کہ 22 رجب کو اس کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ٹکیاں، حلوہ پوریاں وغیرہ بنا کر لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، دعوت ہوتی ہے، مزید یہ کہ اسے ثواب سمجھا جاتا ہے۔ پروگرام پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک، کمنٹس اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔